السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انفارمیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ۔ ویورز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویورز، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں 5th جنریشن وار کے بارے میں۔ یعنی جنریشن آف وار انسانی تاریخ جنگوں سے بھری پڑی ہے۔ شروع میں یہ جنگیں تلواروں سے لڑی جاتی تھیں، پھر ہتھیاروں میں جدت آ گئی اور تلواروں کی جگہ جدید ترین ہتھیاروں نے لے لی، اور پھر نیوکلیئر وارز کا زمانہ آ گیا۔ جنریشن آف وار کا کنسیپٹ 1980 کی دہائی میں ایک امریکن انالسٹ ولیم ایس لینڈ نے دیا تھا، جن کی جنگوں کی درجہ بندی کا زیادہ تر کریڈٹ ولیم ہی کو دیا جاتا ہے۔ ولیم نے ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے بعد جنگوں کو 4 جنریشن میں تقسیم کر دیا: فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن اینڈ فورتھ جنریشن۔ فرسٹ جنریشن کا زمانہ 1648 میں ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے بعد شروع ہوئی۔ اس معاہدے کے بعد یورپ میں جاری مذہبی جنگوں کا خاتمہ ہوا تھا۔ یہ جنگیں 1618 سے 1648 کے درمیانی عرصہ میں 30 سال تک کیتھولک پروٹسٹنٹ کے اتحادیوں کے درمیان لڑی گئی تھیں۔ مذہبی جنگوں کے نتیجے میں تقریباً 60 لاکھ سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں۔ فوجی وردیوں کا آغاز بھی اسی جنریشن میں کیا گیا تھا۔ لائنیں اور کالم بنا کر لڑنا بھی اسی جنریشن میں شروع ہوا۔ یہ میدان جنگ میں آمنے سامنے لڑی گئی۔ اس جنریشن میں گھوڑوں اور تلواروں کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا تھا۔ سیکنڈ جنریشن آف وار بھی فرسٹ جنریشن کی طرح ہی تھی، لیکن زمانہ میں جدت کی وجہ سے ہتھیاروں میں جدت آتی گئی، اور سیکنڈ جنریشن آف وار میں تلواروں کی جگہ رائفلوں نے لے لی تھی۔ مشین گن اور توپ بھی استعمال ہونے لگی تھیں۔ ریڈیو کمیونیکیشن کے استعمال نے جنگ کے طریقہ کار کو مزید آرگنائزڈ کر دیا تھا، اور میدان جنگ کا ایریا بھی بڑھ گیا تھا۔ ٹیکنالوجی سیکنڈ فرسٹ جنریشن کے درمیان بنیادی فرق تھی۔ یہ جنگیں 19ویں صدی کے آخر میں شروع ہوئیں، اور دنیا کے مختلف حصوں میں آج بھی اس طرز پر جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ تھرڈ جنریشن وار میں ٹیکنالوجی میں مزید بہتری کی وجہ سے دشمن پر حملوں کی رفتار میں تیزی آتی گئی۔ لڑاکا طیاروں، آبدوز اور ٹینکوں کا استعمال کیا جانے لگا۔ تھرڈ جنریشن وار کا حربہ سب سے پہلے جرمن نے سیکنڈ جنریشن وار کے آخر میں شروع کیا تھا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان لڑی جانے والی جنگیں بھی تھرڈ جنریشن وار میں شامل کی جاتی ہیں۔ نیوکلیئر ہتھیاروں کا استعمال بھی اسی جنریشن میں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح فورتھ جنریشن وار کا کنسیپٹ بھی ولیم ایس لینڈ اور امریکہ کے دفاعی تجزیہ کاروں نے 1989 میں ایک آرٹیکل میں دیا تھا۔ فورتھ جنریشن وار پچھلے کچھ صدیوں سے استعمال کیے جانے والے جنگی حربوں اور ہتھ کنڈوں کا نام ہے، اور دنیا میں خطرناک جنگی تبدیلیاں بھی اسی جنگ کے نتیجے میں ہوئی ہیں۔ یہ جنگ کی وہ جنریشن ہے جس سے جنگ اور امن کے درمیان فرق کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک جنگجو اور عام شہری کے درمیان فرق کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اس جنریشن میں دشمن ملک فوجیں دوسرے ممالک میں بھیجنے کی بجائے اس ملک میں ہی موجود باغیوں کو انڈائریکٹ طریقے سے سیاسی اور معاشی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے، تاکہ اس ملک کو نقصان پہنچایا جا سکے اور وہاں انتشار پھیلایا جائے۔ اس کی عام مثالیں شام، لیبیا، عراق اور افغانستان کی جنگیں ہیں۔ ففتھ جنریشن وار کی اصطلاح سب سے پہلے 2003 میں رابرٹ سٹیل نے استعمال کی تھی۔ یہ جنگ کی جدید ترین شکل ہے۔ اسے نظریات اور انفارمیشن کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ کا وہ خطرناک زمانہ ہے جس میں جنگ سے متاثر ہونے والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ حالت جنگ میں ہے، اور اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جنگ ہار رہا ہے یا جیت رہا ہے، اور وہ کس کے لیے اور کیوں لڑ رہا ہے۔ اس جنگ میں مس انفارمیشن کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے اور انتشار پھیلایا جاتا ہے۔ یہ کام آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے کافی حد تک آسان ہو چکا ہے۔ اس مقصد کے لیے سائبر حملوں اور مختلف غیر قانونی حربوں کا استعمال اہم ہے۔ یہ جنگ کی وہ مہلک ترین شکل ہے جس کی وجہ سے ایمرجنگ ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے زیادہ خطرناک بنا دیا گیا ہے۔ اس جنگ کو سائبر وار کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں ڈرونز، روبوٹس اور جدید مشینری کا استعمال ہوتا ہے۔
جدت کی وجہ سے یہ جنریشن آف وار ہماری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکی ہے اور یہ طریقہ روایتی جنگوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کا ایران کے ایٹمی پروگرام پر سائبر حملہ، چائنا اور انڈیا کے درمیان سائبر جنگ اور پاکستان میں ہونے والے ترقیاتی پروگراموں کو روکنے کے لیے ہونے والی تحریکیں اس ففتھ جنریشن میں ہی شامل کیا جاتا ہے، اور اس کو سائلنٹ وار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس جنگ کو لڑنے کے لیے میدان جنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج کل کے زمانے میں زیادہ تر جنگیں فورتھ اور ففتھ جنریشن کے طرز پر ہی لڑی جا رہی ہیں۔ جی ویورز، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔